بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، معاشرتی طور پر وہ طبقہ جو ہماری بدسلوکی کا ایسا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسانیت بھی جس کی وجہ سے کانپ اٹھتی ہے، آج معاشرے میں وہ طبقہ جن کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں، جن کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں، وہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ عمومی طور پر تو ہر ایک غریب، بے کس افراد اور وہ افراد جو اپنی زندگی کی سہولیات سے محروم ہیں، غربا ہیں یا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یتیم جو ہے، یعنی شریعت کی اصطلاح میں جو والدین جیسی شفیق اور مشفق شخصیات سے محروم ہو، والد والدہ نہ ہوں، وہ ہمارے ظلم اور بربریت کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ معاشرے میں اس حد تک بے حسی کہ اس کی زمین کے اوپر قبضہ، جائیداد کے اوپر قبضہ اور بے حد اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے۔ انسانیت بھی اس سے کانپ اٹھتی ہے۔ بھلے میں یوں کہوں کہ اسلام مذہب اس نے قبول نہ کیا ہو، جس معاشرے نے، اس معاشرے میں بھی اگر اس یتیم کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، تب بھی انسانیت کانپ اٹھتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یتیم کے ساتھ اس نے سلوک صرف اسلام بتاتے ہیں، انسانیت بتاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا سلوک یہ ہے ان کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ امن نہیں، ہمارے معاشرے میں سکون نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دلی طور پر بے سکونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، آپ کے سیرت کے واقعات میں، آپ کی تعلیمات میں یتامہ کے ساتھ حسن سلوک کے بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں۔ ان میں سے صرف ایک گزارش کروں گا تاکہ اس کی اہمیت کو ہم جان سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن عید بھی ہے، آپ عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ راستہ میں کچھ معصوم بچے نئے کپڑوں میں ملبوس، عید کی خوشیوں میں پرمسرت، لیکن انہی کے ساتھ ایک ایسا بچہ جس کا لباس بھی نہ نیا ہے نہ صاف ستھرا ہے، وہ خوش بھی نہیں ہے، افسردگی اس کے چہرے پہ ہے، وہ رو رہا ہے۔ رحمت اللہ للعالمین پیغمبر رک جاتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں، اور وہ دریافت کرنے کے بعد وہ یوں گویا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے والد نہیں ہیں، اگر وہ ہوتے تو یقیناً میرے لیے نئے کپڑے لے آتے، یقیناً میری خوشیوں کا وہ سامنا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم کو، اس یتیم کو لیا اپنے ساتھ۔ آپ عیدگاہ کی طرف روانہ نہ ہوئے جس طرف جا رہے تھے، بلکہ آپ واپسی اپنے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفیفہ کائنات، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے فرماتے ہیں ان کو نہلائیے، ان کی، اور انہوں نے نہلایا دھلایا، پھر اس کے بعد خوشبو لگائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم کہ آپ اس معصوم سے پھر پوچھتے ہیں، یتیم سے، کہ اگر آپ کے جب بابا تھے تو آپ عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے تھے؟ کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور جاتا تھا۔ کس طرح لے کے جاتے تھے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کندھوں پر بٹھا کے لے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور آپ لے کے جا رہے ہیں۔ راستے میں وہی بچے جو پہلے کھیل رہے تھے پر مسرت موقعوں میں، ان میں سے کسی ایک نے اشارے سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے، اسی یتیم نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار تھا، اشارے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔
اور وہ پھر کہتا ہے کہ کاش میرے ابا بھی فوت ہو چکے ہوتے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا بناتے۔ میرے بھائیوں، یہ حسن سلوک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ درس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محمود عطا فرما دیا، آپ کی تو شان کریمی، آپ تو امام الانبیاء بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑے مقامات عطا فرما دیے۔ یہ درس امت کے لیے تھا، میرے اور آپ کے لیے تھا کہ ہم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں اس معصوم بچے یتیم کو لے کے جاتے ہیں، اور بٹھایا نہیں ہم لوگوں کے ساتھ اس بچے کو، اپنے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا۔ آج ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جس معاشرے سے رحم ختم ہو جاتا ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ معاشرہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ ممبر پہ تشریف رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بار آئے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ماتحت جتنے افراد ہیں، مظلوم طبقہ جو ہے، محکوم طبقہ جو ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، خاص طور پر یتامہ کے ساتھ، یتیم لوگوں کے ساتھ، مفلسین کے ساتھ، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔